اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بعض افراد روزگار کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تجارت کے میدان میں قدم رکھ لیتے ہیں، اور بعض جابس کی طرف چلے جاتے ہیں، نوکریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی ٹاپک میں یہ بتانا مقصود ہے، یہ جو نوکری ہے اس سے ایک گھر کو تو پالا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں کاروبار کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور کاروباری بن جاتا ہے تو کاروباری شخص اپنے پورے خاندان کو روزگار بھی فراہم کر سکتا ہے، اس کو پال سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، اور دین مطہرہ دین اسلام روٹی، کپڑا، مکان اس کے حصول کے لیے جائز حد تک حلال کمائی کی کوشش کرنے کو نہ صرف جائز سمجھتا ہے بلکہ اس کو مستحسن عمل قرار دیتا ہے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بعض افراد روزگار کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تجارت کے میدان میں قدم رکھ لیتے ہیں، اور بعض جابس کی طرف چلے جاتے ہیں، نوکریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی ٹاپک میں یہ بتانا مقصود ہے، یہ جو نوکری ہے اس سے ایک گھر کو تو پالا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں کاروبار کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور کاروباری بن جاتا ہے تو کاروباری شخص اپنے پورے خاندان کو روزگار بھی فراہم کر سکتا ہے، اس کو پال سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مدارس میں، ہمارے مکاتب میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کی ذہن سازی اس انداز سے کی جائے کہ ان کا ذہن اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد ریسٹ موڈ میں نہ چلا جائے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے اپنے اس تدریس کے عمل سے نکل کر میدان معیشت میں جب ہم نے قدم رکھنا ہے، معاشرے میں جب ہم نے قدم رکھنا ہے تو اپنی ضروریات کو اچھے انداز میں پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہمارے پاس ہو، کوئی نہ کوئی شعبہ روزگار ہمارے پاس ہو۔ اسی تعلیم و تعلم ہی کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے، اور اس سے نکالنے کے لیے ہمارے اساتذہ کو، ہمارے شعبہ تعلیم کے جو ناظمین حضرات ہیں، جو مدون حضرات ہیں، جو شعبہ تعلیم کے حوالے سے جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ اگر ایسی پالیسیز بنا دیں کہ ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں کم از کم 1 سال یا 2 سال اپنے طلباء کو کوئی پروجیکٹس دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی مائنڈ کی کریٹیوٹی نکال لیں معاشرے میں ایک اچھا شہری بننے کے لیے، اپنی معیشت میں خود کفیل ہونے کے لیے، تاکہ وہ کسی اور کے اوپر تکیہ لگا کے نہ بیٹھا رہے۔ کیونکہ آج کل ویسے بھی جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو باتیں چل رہی ہیں، مستقبل میں سارے کا سارا نظام روبوٹس نے سنبھال لینا ہے، روبوٹکس آ گیا ہے، اس میں ہمیں قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم اور مغرب کے لوگوں سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر، یا کوسوں قدم پیچھے ہٹ کر، یا کئی قدم پیچھے ہٹ کر اس ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں، جب ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ مستقبل میں سارے کا سارا روزگار، فیکٹریز وغیرہ ساری کے ساری مشینوں کے ذریعے چلا کریں گی، تو پھر وہ افراد کیا کریں گے؟ کیا سارے کے سارے بے روزگار ہو جائیں گے؟ نہیں، ابھی سے ہمیں سوچنے کی دیر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کے ذہنوں کو ریسٹ موڈ سے نکال کر کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی بات کو صحیح انداز سے پیش نہ کر پا رہا ہوں، آپ بھی ہماری رہنمائی کیجیے، اور اپنے گرد و پیش میں جہاں کہیں پر آپ کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس میں جتنے بھی احباب ہیں، کم از کم انڈیویجول کی سطح پر، اپنے فیملیز کی سطح پر، اپنے بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مستقبل میں وہ کاروبار کی طرف زیادہ جائیں، اور نوکریوں کی طرف زیادہ جانے سے نقصان یہی ہوگا کہ نوکری سے ایک گھر کو تو پالا جا سکتا ہے، لیکن آج کل کی نوکری میں ایک گھر بھی نہیں پالا جاتا۔ اگر کوئی شخص روزگار میں قدم رکھ لے تو پورے خاندان کو پال سکتا ہے۔